السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، عرفات کے دن کا جو روزہ ہے وہ ہم اپنے ملک کے حساب سے رکھیں یا پھر جب تمام حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں مطلب اس دن کے حساب سے؟ جی بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہن کا سوال ہے کہ عرفہ کا روزہ ہم کس دن رکھیں گے؟ کیا اس دن رکھیں گے جس دن حجاج کرام عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، یا ہم اپنے ملک کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو رکھیں گے؟ تو اس میں دونوں طرح کے اقوال ہیں، لیکن اکثر علماء یا جو محققین علماء ہیں وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ ہم اپنے ملک کے اعتبار سے رکھیں گے۔ اس کے کئی سارے اسباب ہیں۔ مختصر انداز میں آپ اس کو یوں سمجھیں کہ وہ تمام عبادتیں جس کا تعلق کسی وقت سے ہے، ان عبادتوں کو کسی جگہ سے نہیں جوڑا گیا ہے ہماری شریعت کے اندر۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان کا روزہ ہے، تو رمضان کا روزہ ہر ملک میں رہنے والے لوگ اپنے ملک کے اعتبار سے رکھتے ہیں۔ جب وہاں پہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں نہ تو سعودیہ کا اعتبار ہوگا نہ تو کسی اور ملک کا اعتبار ہوگا۔ تو وہ تمام عبادتیں جن کو کسی وقت سے جوڑا گیا ہے اس کا اعتبار ہر ملک کے وقت کے اعتبار سے ہوگا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہماری شریعت کے جو احکام ہیں، ہماری شریعت کے احکام منضبط ہیں، اور یہ ہماری شریعت ہر زمانے اور ہر مکان کے لیے ہے۔ ہماری شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ شریعت کسی وقت کے لیے خاص ہے یا کسی ملک کے لیے خاص ہے یا بعض لوگوں کے لیے خاص ہے۔ یہ ہماری شریعت کا عام اصول ہے کہ اس کے تمام احکام ہر زمانے کے لیے ہیں، یہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں۔ اب اگر یوم عرفہ کا روزہ جب حجاج عرفہ کے اندر وقوف کرتے ہیں، اگر ہم اس اعتبار سے رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری شریعت ہر زمانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آج سے بہت سالوں پہلے، 200-400 سال پہلے، 500 سال پہلے پوری دنیا کے اندر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ عرفہ کے اندر حجاج کرام کس دن وقوف کر رہے ہیں، تو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں جو وسائل ہیں ان وسائل سے ہم یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ سعودیہ کے اندر وقوف عرفہ کب ہو رہا ہے، لیکن آج سے 200-400-500 سال پہلے تو یہ پتہ لگانا یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ آج سے 400-500 سال پہلے کیا ہندوستان کے لوگوں کے لیے یوم عرفہ کا روزہ نہیں تھا؟ بالکل تھا، یہ ہمیشہ کے لیے تھا اور رہے گا۔ لہذا شریعت کے احکام کو ایسی ظاہری علامات سے جوڑا گیا ہے جن علامات کا جاننا ہر آدمی کے لیے ممکن ہے اور ہر زمانے میں ممکن ہے۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ یہ 9 ذی الحجہ کو رکھیں گے، ہر ملک میں 9 ذی الحجہ کو۔ یہاں پر ایک اشکال لوگ یہ پیدا کرتے ہیں کہ بھائی روزہ تو یوم عرفہ کا رکھنا ہے، اور یوم عرفہ اس دن کو کہتے ہیں جس دن حجاج کرام عرفہ کے اندر وقوف کرتے ہیں، کیونکہ اس کو عرفہ کی جانب اس کی اضافت کی گئی ہے، یوم عرفہ کہا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے بہت سارے نام ہیں ہماری شریعت کے اندر جو کسی خاص چیز کی طرف نسبت کر کے وہ نام رکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے سعودیہ کے اندر عرفہ ایک بڑا دن ہے، حج کے جو ایام ہیں ان میں عرفہ سب سے اہم دن ہے۔ اب ظاہر ہے اس تاریخ کو ان لوگوں نے اس دن کے اہمیت کی وجہ سے یوم عرفہ کا نام دے دیا۔ چونکہ یوم عرفہ بہت اہم ہے لہٰذا اس تاریخ کو یوم عرفہ کہہ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری دنیا میں دوسری جگہوں پر بھی اسی دن کو یوم عرفہ کہیں گے۔ یوم عرفہ سے مراد یہاں پر 9 ذی الحجہ ہے، چونکہ حجاج 9 ذی الحجہ کو وہاں پر عرفہ میں وقوف کرتے ہیں، اس کی مناسبت سے اس کا نام یوم عرفہ رکھ دیا گیا، ورنہ مقصود یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا جائے
اور اسی قول کی بنیاد پر شریعت کا یہ حکم منضبط ہوگا. اگر اس قول کو آپ نہیں لیں گے تو بہت سارے اشکالات اور بہت سارے اعتراضات وارد ہوں گے.